سر بتائیے اتنے بڑے معاملے کا انتظامیہ کے ہاتھ میں دے کر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بیسیکلی ان کا 6 ججز کی جو رپورٹ ہے وہ اگینسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان اور پرائم منسٹر چیف ملزم. اب چیف ملزم چیف جسٹس سے ملاقات کر لے گا تو آگے کیا نکلے گا. بڑا جو چیف جسٹس صاحب ہیں مزید جو ہے 3 سال مدت ملازمت کرانے کی یہ خبریں دیکھنے کو کوئی نہ کوئی لالچ تو ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ قانون کا چیف جسٹس نے قانون کی کتابیں نہیں پڑھی تھیں, ہم سے زیادہ پڑھی تھی, ہم سے زیادہ وہ بیرونی طور پر بیرسٹر کر کے واپس آئے تھے جب کوئٹہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کے جوڈیشری نہیں محفوظ رہے گی تو کس سے انصاف کی. دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو اپنے جج کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوا ہے. جو قومیں جج کی پکار کے اوپر کھڑی نہیں ہوئی تباہ ہو گئی. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے, پاکستان کے اندر جوڈیشل سسٹم تباہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے وہ فیصلے مانے ہیں کہ جو فیصلے ہماری مرضی کے تھے. اس علی المرتضیٰ نے وہ فیصلہ مانا تھا, سیدنا علی المرتضیٰ نے, جو یہودی کا ان کے خلاف دیا گیا تھا, لیکن مانا تھا رول آف لا کے لیے. ہم نے رول آف لا نہیں, ہم نے تباہ و برباد کیا, اسی لیے وہ لوگ چیخیں. کیا دیکھتے ہیں 6 جج صاحبان کی جانب سے جو خط سامنے آیا, بڑے خطرناک انکشافات ہوئے ہیں اور سموٹو ایکشن لینے کا کوئی دیکھ رہے ہیں ہوگا بلا؟ دیکھیں یہ واقعی بہت بڑا کنسرن ہے اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے جو یہ ججز نے یہ لکھا ہے. اور میرا خیال ہے یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ساروں کو پتہ ہے اس بات کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے پاکستان کو خراب کرنا ہے یا آگے لے کے جانا ہے, پاکستان کی تکلیف کو محسوس کرنا ہے جو بڑھ رہی ہے دن بدن, یا ہم نے پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈے کو پلے کرنا ہے. اس کا جواب بھی ساروں کے پاس ایک ہی ہے میرا خیال ہے. جو محب وطن پاکستانی ہے اس کے پاس ایک ہی جواب ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی اور ساتھ میں وہ انصاف صحیح معنوں میں نہیں مہیا کرنے کی صلاحیت رکھے گی, اس وقت تک پاکستان کبھی آگے بڑھ نہیں سکے گا. باقیوں کا کیا کہنا جی, 37 سال سے ہمارا یہ کیس جو ہے پینڈنگ ہے, اور جس جگہ سے چلا تھا وہ سپریم کورٹ سے سیر کر کے پھر دوبارہ لوور کورٹ میں واپس ہے. تو یہ ہمارا اکثر جگہ پر حالات ہیں جوڈیشری کی پرفارمنس کے. اور کسی جگہ بھی چرچل سے لے کے اس کے کہنے سے لے کے پاکستان میں اور جو حالات ہیں ہمارے ملک میں, جب تک انصاف نہیں ہوگا, حقدار کوئی ہوتا ہے لے کوئی جاتا ہے. یہ جو جب تک ہم اس کو نہیں کریں گے ٹھیک, اور یہ اوپر سے ہوگا, فش راٹس فرام دا ہیڈ. یہ جو جب تک معاملہ ہمارا پاکستان میں ہم اس کو نہیں سارٹ آؤٹ کریں گے, اور یہ اوپر جن کے پاس جتنا بڑا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے, خرابی کا اتنا بڑا ذمہ دار ہے. تو لہٰذا ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے, اور خصوصاً جو لوگ اوپر ہیں. اور جب تک ہم اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا ٹاپ نہیں کریں گے کہ جن ایک طبقہ ہے 1% طبقہ, اس کے پاس خربوں اور بے ان گنت پیسہ ہے, اور نیچے جو 60% عوام ہے خطے غربت سے نیچے ہے. یہ پاکستان کا ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ مسئلہ ہے. ادھر ریسورسز کی کمی نہیں ہے, یہاں پر ایک طبقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتا, اور ایک اکثریت ہے جو کہ محنت کش ہے جو پاکستان چلاتی ہے, اور وہ انتہائی تکلیف میں اور مزید تکلیف میں مبتلا ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں سٹاپ کرنا پڑے گا. اور یہی بات عمران خان کہتے ہیں, پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے, اور اس کے لیے میں نے بھی 20 سال جدوجہد کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے. بتائیے گا یہ جو انکشافات ہوئے ہیں خط میں, یہی بیانیہ عمران خان صاحب کا تھا, الفاظ بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اسی وجہ سے دنوں اب تک وہ پابند سلاسل اور جو ہے رہائی کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اللہ کے ہاتھ میں جی, اگر عمران خان صاحب کا رزق باہر لکھا ہوا ہے کل تو کون روک سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب فلسطین کے حق میں بولتے تھے, اگر وہ آج باہر ہوتے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے. وہ ایک تکلیف تھی ان کو, وہ خطرہ تھا. دوسرا جو مافیا, انٹرنل مافیا ہے جس نے پاکستان کو سال میں اس حال تک پہنچایا ہے, وہ بھی اس بات سے خوفزدہ تھے کہ وہ جو ہے پاکستان کی تکلیف جو ہے وہ مزید بڑھاتے جا رہے ہیں. اور پاکستان کے لوگ جو ہیں, جتنا بڑا ہمارا ہیرو ہے آپ دیکھ لیجئے اکثریت کے ساتھ کیا حال کیا گیا ہے. یعنی کہ ایک میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں بار بار کہ جو پاکستان کا خیر خواہ ہے, جو ہیرو ہے, اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اور یہی جو ہے انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہم آج یہاں پر وکلا کی بہت بڑی تعداد بھی تھی, صدر مملکت جو سابقہ عارف علوی صاحب تھے, حامد خان صاحب وغیرہ, سارے جو ہم لوگ
لوگ ادھر اکٹھے ہوئے تھے، اسی لیے کہ ایک تو رول آف لا جو ہے یہاں پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور دوسرا عمران خان صاحب کو فی الفور رہا کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے جو قومی شور تھے وہ بڑے مسندوں پہ بیٹھا دیے گئے اور وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں وہ سارے کے سارے مختلف طریقے سے تکلیف ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ابھی بائی الیکشن جو ہو رہا ہے یہ اندرونی شہر میں لڑ رہا ہوں، اور جس قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشیں کی گئی ہیں وہ بھی ہم سب نے دیکھا ہے جی، کہ مطلب کلیئر کٹ پچھلا بھی الیکشن جو عام انتخابات کا تھا وہ تقریباً 5500 سے میں جیتا ہوا ہوں، بالکل، اور اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں جوندیاں دے منہ تے مٹی پان والا حساب ہے، وہ سیدھی سیدھی جو ہے بدماشی کر کے تو وہ مینڈیٹ بنا گئے۔ مطلب خان صاحب کے مشیرہ نے بھی ایک صحیح بات کی تھی کہ 18 ٹوٹل سیٹیں ہیں یہ نون لیگ کے پاس، اگر صحیح کر کے اس کو اینالائز کریں، اور سب اداروں کو، ہمارے محترم ادارے ہمارے بھائی ہیں وہ، اور ہمارے لیے پاکستان کے ہم سب جو ہے پاکستان کے فوجی ہیں، پاکستان کے ڈیفینڈرز ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہم جب قومی مجرموں کو یہ دیکھیں گے اور دیکھتے ہوئے چپ کریں گے، کرمنل سائلنس برتیں گے اور چور جو ہیں قبضہ کر کے وہاں پر بیٹھ جائیں گے، تو پھر اس کا پاکستان کس طرح ہم بہتر ہونے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کا درد محسوس کریں اور انصاف کے مطابق جو ہے کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشری آزاد ہو۔ بتائیے گا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب 3 سال جو ہے مدت ملازمت پھر ان کی جو ہے بڑھانے کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں، کیا دیکھتے ہیں آگے ضمنی انتخابات میں ہیں 224 سیٹیں چاہیے، جس طرح سے وزیر اعظم کی پہلے تھوڑی سی زیادہ کر کے وزیر اعظم صاحب بنے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب بنی، تو پھر سے یہ امپلیمنٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ دیکھیں کوئی ناگزیر نہیں ہوتا، لہٰذا ایک جو پروسیس ہے یا تو ایکسٹینشن کا جو ہے سب کے لیے ہونا چاہیے، آپ ہٹا ہی دیں 65 سال 60 سال کی جو لمٹ ہے وہ سب کے لیے ہٹا دیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور قانون کی نظر میں خلفائے راشدین اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو برابر سمجھتے ہیں، تو ہم ان سے زیادہ تو نہیں ہیں، تو لہٰذا مطلب کوئی ہولی کاؤ نہیں ہوتی، کوئی جو ہے قانون سے بالا تر نہیں ہوتا، اور کوئی ان اوائڈیبل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ قبروں میں پڑے ہیں جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے دنیا کو اور وہ ہمارے بغیر چلے گی نہیں، تو لہٰذا جو ملک ہے اور جو دنیا ہے اس کو جو قانون قدرت ہے اس کے مطابق چلنے دینا چاہیے، تبھی ہم سکون پا سکیں گے، نہیں تو جب ہم وائلیٹ کرتے ہیں یا اسے ٹکراتے ہیں تو قدرت سزا دیتی ہے۔ شکریہ۔ 6 لاکھ کی عوض، اور خان صاحب کے خلاف تو یہ ان کے خلاف شکایت تک نہیں آئی ہے، یہ دوہرا معیار ہیں پروسیکیوشن کا اور عدل کا۔ ٹھیک ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں حالات کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں آپ جب 2 اہم فیصلے سامنے؟ نہیں، یہ جو فیصلے ہوئے ہیں لازماً سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ہم خوشائند قرار دیتے ہیں اوریجنل جو، اور پھر اس کی کمپوزیشن کو بھی ہم بیلنس قرار دیتے ہیں، سینئر جج صاحبان اس میں شامل ہیں، اور یہ عدلیہ کی اپنی وقار، اس کی اپنی آزادی، خود مختاری اور سالمیت کا سوال ہے، تو لہٰذا یہ مقدمہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے سنجیدہ ترین مقدمہ ہوگا، اور اس مقدمے کی سماعت کے دوران روزانہ جو ہیں قوم کو ایسی بیانک خبریں